تاریخ کے سفر میں جب نکلو تو کچھ ایسے ستارے بھی چمکتے نظر آتے ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے دور کو روشن بنایا بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ایک مثال قائم کی۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے ستارے کے بارے میں ہے جس کا نام تھا یوسف، لیکن دنیا انہیں ان کی انصاف پسندی، دینداری اور جنگی صلاحیت کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ کتابوں اور قصوں میں ہم نے صلاح الدین ایوبی کی فتوحات کے قصے تو ضرور سنے ہیں، مگر ان کی پیدائش، بچپن اور لڑکپن کی وہ داستانیں جو انہیں ایک چمکتا ہوا ستارہ بناتی ہیں کہیں کھو گئی ہیں۔ اس لیے آج ہم بات کریں گے ایک عام سا آدمی یوسف کیسے صلاح الدین بنا۔ صلاح الدین کی پیدائش سے جڑا ایک عجیب و غریب واقعہ روایتوں سے ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ان کی والدہ حاملہ تھیں تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے پیٹ میں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ لوگوں نے اس خواب کو ایک اشارہ سمجھا جو کہ بچہ پیدا ہوگا وہ دین کی حفاظت اور اسلام کے عظیم کام کے لیے چنا جا چکا ہے۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ اس خواب کا ذکر ہمیں صرف روایت میں ملتا ہے، ان اوتھینٹک کتابوں میں نہیں جو صلاح الدین کے قریبی ساتھیوں نے لکھی، جیسے کہ ابن شداد کی کتاب النوادر السلطانیہ و المحسن الیوسفیہ۔ صلاح الدین 1137 میں عراق کے قلعے تکرت میں پیدا ہوئے اور آپ کا تعلق کرد خاندان سے تھا جو کہ اپنی دینداری اور فوجی خدمات کی وجہ سے مشہور تھا۔ آپ کے والد نجم الدین ایوب ایک مضبوط عقیدے کے مالک تھے، جبکہ آپ کے چچا اسد الدین ایک ماہر فوجی تھے۔ روایات اور کہانیوں میں آپ کی والدہ کا نام فاطمہ خاتون ملتا ہے، لیکن تاریخی کتابوں میں یہ نام بالکل بھی نہیں ہے۔ البدایہ و النہایہ ابن کثیر کی کتاب میں آپ کے 5 بھائیوں کا ذکر ملتا ہے جن کا نام تھا عادل، توران شاہ، معظم، شہنشاہ اور المنصور، اور 2 بہنیں جن کا نام ستل الشام اور رابعہ خاتون تھا جو اپنے علم، ادب اور فلاحی کاموں کی وجہ سے مشہور تھیں۔ ویورز، جس رات صلاح الدین کی ولادت ہوئی اس رات ایک سیاسی تنازع کی وجہ سے آپ کے والد اور چچا کو اپنے خاندان سمیت تکرت چھوڑنے کا حکم ملا تھا۔ صلاح الدین کا بچپن کسی عام بچے کی طرح نہیں تھا۔ جب دوسرے بچے تیر اندازی، تلوار بازی اور گھوڑ سواری میں مصروف تھے، آپ نے اپنی روح کو علم اور عبادت سے روشن کیا۔ آپ نے چھوٹی سی ہی عمر میں قرآن حفظ کیا، شافی فقہ کو پڑھا اور علمی محفلوں میں اپنا بہت سارا وقت گزارا۔ آپ کے دل کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ آپ عالم دین بن کر اسلام کی خدمات کریں، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک تلوار کا انتخاب کیا اور تلوار کے ہی زور پہ آپ کو بیت المقدس کی فتح کے سفر کا بانی بنایا۔ یہ علم اور عبادات کا سفر ہی آپ کو روحانیت کے قریب لایا اور اسی روحانی تلاش نے آپ کا دل غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے فیضان سے جوڑ دیا۔ دوستو، نور الدین زنگی وہ عظیم مسلمان حکمران تھا جنہوں نے صلاح الدین ایوبی کو چھوٹی عمر میں ہی پہچان کر ان کی صلاحیتوں اور قابلیت کا اندازہ لگاتے ہوئے اپنی شاگردگی میں لے لیا تھا۔ تاریخ کی مختلف روایات میں لکھا گیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی فرماتے تھے کہ میں نے خلفائے راشدین سے لے کر بہت سے سلطانوں کی زندگیوں کے بارے میں پڑھا اور سنا ہے، لیکن مسلمانوں میں مجھے نور الدین زنگی سے زیادہ عظیم، ایماندار، شفقت اور رحم دل انسان کوئی نہیں ملا۔ صلاح الدین کے چچا اسد الدین شرکو اپنے دور کے ایک مشہور سپاہی تھے اور نور الدین زنگی کی فوج میں ایک عظیم سردار کا مقام بھی رکھتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو بہت ہی چھوٹی عمر میں انہوں نے اپنے ساتھ میدان جنگ میں لے جانا شروع کر دیا اور صلاح الدین ایوبی نے اپنے چاچا کی صحبت میں نہ صرف تلوار چلانا سیکھی بلکہ جنگی صلاحیت بھی سیکھی۔ دوستوں، دمشق میں جرائم دن بدن بڑھتے جا رہے تھے اور ان پر قابو پانے کے لیے نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو چھوٹی ہی عمر میں اس سرگرمی کو ختم کرنے کا حکم دیا اور وہ اپنی ذہانت اور ایمانداری کی وجہ سے اس پر کامیاب ہو گئے۔ مصر میں فاطمی حکمرانی اپنے عروج پہ تھی۔ وزیر شہوار اور درغم کی لڑائی نے اس کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ جب درغم نے شہوار کو وزارت سے ہٹا کر قتل کرنے کا ارادہ کیا تو شہوار نے نور الدین زنگی سے مدد مانگی اور وہ مدد دینے کو تیار ہو گیا۔ نور الدین زنگی نے شرکو کو ان کی مدد کے لیے روانہ کیا، لیکن وہ اپنے ساتھ صلاح الدین کو بھی لے گئے۔ اس طرح صلاح الدین نے پہلی دفعہ مصر میں قدم رکھا اور بہت سی بغاوت کو کچلنے کے بعد اپنا نام منوایا۔ 1159 میں شرکو وفات پا گئے اور نور الدین زنگی کے حکم سے صلاح الدین کو 32 سال کی عمر میں ہی مصر کا وزیر بنا دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے وزارت سنبھالتے ساتھ ہی ناجائز محصول ختم کیے، مدارس بنوائے اور پھر سے مصر میں سنیزم کو فروغ دیا۔ 1174 میں نور الدین زنگی کے انتقال کے فوراً بعد ہی سلطنت میں انتشار پھیل گیا اور مسلمان اپنی حکومت اور کرسی کی لالچ میں آ کر دشمنوں سے مدد مانگنے لگے۔ صلاح الدین ایوبی کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ مسلمان جن کے پاس قرآن ہے، جنہوں نے بدر اور حنین جیسی فتوحات دیکھی ہیں، اب صرف کرسی اور سیاست بچانے کے لیے اسلام کے اصلی دشمن یعنی صلیبیوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ اس دوران آپ نے ارادہ کر لیا تھا کہ سب سے پہلے میں ان بکھرے ہوئے مسلمان حکمرانوں کو توڑ کر ان سے جنگ کر کے ان کو ایک پرچم کے نیچے اکٹھا کروں گا اور پھر سب مسلمان مل کر صلیبیوں سے جنگ کریں گے اور بیت المقدس کو ان کے قبضے سے چھڑوا لیں گے۔ مگر یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے صلاح الدین ایوبی کو 10 سال سے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف مختلف جنگیں لڑنی پڑیں، کبھی شامسی امیروں کے خلاف تو کبھی بغدادی روایتوں کے خلاف۔ مگر جب ارادہ پکا ہو اور جذبہ سچا ہو تو اللہ بھی ساتھ دیتا ہے اور 10 سال کی طویل جدوجہد کے بعد آپ سب مسلمانوں کو ایک پرچم کے نیچے اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 4 جولائی 1187 کو بیٹل آف حطین کا آغاز ہوا اور صلاح الدین نے اس وقت کی مضبوط ترین صلیبی فوج کو شکست دے کر مسلمانوں کے حوصلے بڑھائے۔ اس کامیابی پر آپ نے رحم دلی کو نہ چھوڑا، نہ قتل و غارت ہوئی، نہ خون کا دریا بہا۔
جبکہ صلیبیوں نے 1099 میں قدس فتح کر کے لاکھوں مسلمانوں کا قتل کیا تھا، مگر صلاح الدین نے عیسائیوں اور یہودیوں پر رحم کیا اور رایا میں امن لایا۔ 4 مارچ 1193 کو صلاح الدین ایوبی کا انتقال دمشق میں ہوا، لیکن اس موت کے اوپر کچھ عیسائی مورخین کا کہنا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کا سلطان کھو دیا جو انصاف کی پہچان تھا۔ دوستو، آج فلسطین صرف زمین کا مسئلہ نہیں، یہ ہماری روحوں کا امتحان ہے۔ بچوں کا خون، ماؤں کی چیخیں اور مساجد کی مٹی ہم سے سوال کر رہی ہیں، تو میں سے کوئی صلاح الدین کیوں نہیں بن سکتا؟ صلاح الدین نے اپنے لیے کرسی یا سلطنت نہیں مانگی، ان کی دعا صرف اسلام اور انسانیت کے لیے تھی۔ سوچو، اگر ایک فرد نے اپنے اخلاص اور ہمت سے کچھ کو آزاد کر لیا تھا، تو آج اگر ساری امت ایک ہو جائے تو کون سی طاقت ہے جو ہمیں فلسطین کو آزاد کرنے سے روک سکتی ہے؟ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی بار ایک اور نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔